مجھے اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے تھا۔ سرکاری طور پر میں بوسٹن یونیورسٹی میں ایک گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ تھا۔ غیر سرکاری طور پر میں آخری شخص تھا جس نے دونوں پروفیسرز کو زندہ دیکھا تھا۔ یہ سب خاموشی سے شروع ہوا۔ کوئی سائرن نہیں، کوئی پولیس ٹیپ نہیں، کوئی میڈیا ہنگامہ نہیں، بس 2 دفاتر جو اندر سے بند تھے اور 2 پروفیسر جو گھر نہیں لوٹے۔ پروفیسر ڈینیل مرسر نظریاتی فزکس پڑھاتے تھے، ذہین، سخت مزاج، جنونی۔ ان کے لیکچرز بھرے ہوتے تھے کیونکہ وہ طلباء کو ایسا محسوس کرواتے جیسے وہ کسی ممنوعہ راز کے کنارے کھڑے ہوں۔ پروفیسر ہیلن اسٹراس فلسفے کے شعبے سے تھی، شعور، ارادہ اور شناخت پر تحقیق کرتی تھی۔ وہ ایسے سوال پوچھتی تھی جو کمرے کو تنگ محسوس کرواتے تھے۔ ظاہری طور پر ان دونوں کا زیادہ تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر پچھلے 6 ماہ سے وہ رات کا فزکس ونگ کے نیچے واقع ایک محفوظ لیب میں مل رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے کیونکہ ایکسیس لاگز میں پروسیس کرتا تھا۔ وہ لیب عام نقشوں میں شامل نہیں تھی۔ اندر جانے کے لیے دوہری اجازت درکار تھی۔ مرسر کے پاس اجازت تھی، اسٹراس کے پاس نہیں۔ پھر بھی ان کا کارڈ بار بار داخلے کو ظاہر کر رہا تھا۔ ہمیشہ رات 11:30 کے بعد اور واپسی 2:17 کے قریب، سوائے آخری رات کے 14 اکتوبر رات 11:42 آخری انٹری، کوئی ایگزٹ نہیں۔ اگلی صبح دونوں دفاتر اندر سے بند ملے، خالی، کوئی جھگڑے کا نشان نہیں۔ فون میز پر، لیپ ٹاپ کھلا ہوا، اسٹراس کے بورڈ پر ادھورا جملہ لکھا تھا، اگر شعور منتقل کیا جا سکتا ہے تو۔ آگے کچھ نہیں۔ مرسر کے بورڈ پر ایک جملہ بار بار لکھا تھا، مشاہدہ نتیجہ بدل دیتا ہے۔ مجھے تحقیق سونپی نہیں گئی تھی، مگر میرے پاس لیب کی رسائی تھی اور لاگز بھی۔ انتظامیہ نے اسے ذاتی ہنگامی صورتحال کہا، مگر 2 دفاتر، بند دفاتر، اس کی وضاحت نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ کہ اس رات کی سیکیورٹی فوٹیج غائب تھی۔ خراب نہیں، حذف کی گئی، جان بوجھ کر۔ میں نے خود کو روکا، لیکن یونیورسٹی کی دیواروں میں تجسس پھیلتا ہے، خاص طور پر جب آپ کو اندازہ ہو کہ شاید صرف آپ ہی پیٹرن دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ تیسرے دن رات کو میں لیب میں اتر گیا۔ لیب زمین کے 3 درجے نیچے تھی، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی موبائل سگنل نہیں، موٹی کنکریٹ کی دیواریں۔ میں آخری سیڑھیوں سے نیچے اترا، راہداری کی لائٹس ہلکی ہلکی جھپک رہی تھی۔ میرا کارڈ کام کر گیا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ اندر کی فضا عجیب تھی، باسی نہیں لیکن بوجھل، جیسے طوفان سے پہلے کی ہوا۔ حالانکہ ہم زیر زمین تھے۔ لیب آدھی فزکس آلات سے بھری تھی، آدھی کسی اور چیز سے۔ ایک طرف کوانٹم آلات، الیکٹرو میگنیٹک شیلڈنگ، ہیڈ سیٹ، نیورل وائرنگ، EEG، دوسری طرف ایک ریکلائننگ چیئر۔ وہ صرف فزکس نہیں کر رہے تھے، وہ ذہن ناپ رہے تھے۔ بورڈ پر دونوں کی تحریریں تھیں۔ مرسر کی تحریر، مرسر کی تیز جھکی ہوئی، اسٹراس کی گول اور واضح، مساوات کے درمیان فلسفیانہ جملے لکھے تھے، اگر شعور احتمال کو گرا دیتا ہے۔ کیا شناخت حالتوں کے باہر، حالتوں کے پار برقرار رہتی ہے اگر مشاہدہ غیر فعال نہ ہو تو؟ وہ ذرات نہیں، شعور کا تجربہ کر رہے تھے۔ مرکزی کمپیوٹر پر ایک فائل کھلی تھی۔ 14 اکتوبر 1:58 صبح، آڈیو لاگ۔ میں نے پلے دبایا، مرسر کی آواز آئی۔ فیز 3 شروع۔ ہیلن، آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ وقفہ۔ اسٹراس کی آواز، غیر معمولی طور پر آہستہ، اندھیرا نہیں ہے۔ وقفہ۔ یہ تہ در تہ ہے۔ مرسر، فیلڈ ریسپانس دیکھ رہی ہیں؟ خاموشی۔ پھر، نہیں ڈینیل، یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ریکارڈنگ بگڑ گئی، تیز شور۔ مرسر چیخا، کچھ واضح نہیں تھا۔ آخری الفاظ، مجھے لگتا ہے ہم نے کھول دیا۔ ریکارڈنگ ختم۔ صبح 2:17، وہی وقت جب وہ عام طور پر نکلتی تھی، لیکن اس بار کوئی ایگزٹ نہیں۔ میں چیئر کے قریب گیا، ہیڈ سیٹ وہیں تھا۔ پیچھے سے ہلکی سی کلک کی آواز آئی۔ میں مڑا، دروازہ بند تھا، لائٹس جھپکی، اسکرین پر نیا ٹیکسٹ نمودار ہوا، بغیر کسی ان پٹ کے۔
ऑब्जर्वर डिटेक्टेड। मेरी सांस रुक गई। फिर अगली लाइन, आउटकम एडजस्टिंग। ईईजी मशीन खुद ब खुद ऑन हो गई। हेडसेट की तारें हल्की सी हरकत करने लगी। स्क्रीन पर ब्रेन वेव पैटर्न नमूदार हुआ, फाल। हालांकि चेयर खाली थी, लेकिन कुछ नापा जा रहा था, और जो भी था वो जानता था कि मैं देख रहा हूँ। मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन अक्ल ज़ेरे ज़मीन कमज़ोर पड़ जाती है, ख़ास तौर पर जब तजस्सुस गालिब आ जाए। स्क्रीन पर ब्रेन वेव पैटर्न बेतरतीब नहीं था। अल्फ़ा वेव्स, बीटा स्पाइक्स, मुरतब सरगर्मी। कुछ सोच रहा था और सिस्टम उसे नाप रहा था। स्क्रीन पर नया टेक्स्ट ज़ाहिर हुआ, फील्ड अनस्टेबल, डुअल कॉन्शियसनेस रिक्वायर्ड। 2 शऊर, 2 मुबस्सिर, मर्सर और स्ट्रास। वो गायब नहीं हुए थे, वो जारी रहे थे। अगर शऊर एहतमाल को बदल सकता है, अगर मुशाहिदा नतीजा बदल देता है, तो 2 जहन अगर एक क्वांटम फील्ड में एक दूसरे को देखें तो क्या होता है? हकीकत मुड़ जाती है। हेडसेट हल्का सा ऊपर उठा, जैसे किसी का इंतज़ार हो। दीवार पर शील्डिंग पैनल हल्की कंपन कर रहा था। स्क्रीन पर सिक्योरिटी फुटेज खुली। 14 अक्टूबर 2:16 सुबह। मर्सर चेयर के पास खड़ा था, स्ट्रॉस बैठी हुई। फिजा हल्की सी लरज रही थी। मर्सर ने पूछा, आप अभी भी यहाँ हैं? स्ट्रॉस ने आंखें खोली, लेकिन वो मर्सर को नहीं देख रही थी, किसी और को। उसके होंठ हिले। ये खाली नहीं है। तस्वीर बिगड़ी। दोनों झपके, गायब नहीं हुए, बस फ्लिकर हुए, और फिर चेयर खाली। टाइम स्टैम्प 2:17 पर जम गया। मौजूदा स्क्रीन पर ब्रेन वेव तेजी से ऊपर गई। ऑब्जर्वर अवेलेबल। हेडसेट की तारें मजीद तन गईं। दावत नहीं, मुतबादिल। सिस्टम को तसलसल चाहिए था। अगर एक मुबस्सिर ख़त्म हो जाए, दूसरा लेना पड़ता है। मैंने मेन ब्रेकर बंद कर दिया। सब कुछ बंद हो गया। खामोशी। फिर अंधेरे में मेरे कान के करीब सरगोशी हुई। 2 आवाज़ें एक साथ, तुमने नतीजा बदल दिया। रोशनी वापस आई। कमरा मामूली नज़र आ रहा था। 2 दिन बाद लैब सील कर दी गई। सरकारी बयान, मुरम्मत। गैर सरकारी तौर पर दोनों अब भी लापता हैं। कोई लाश नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ उन्होंने साबित किया कि मुशाहिदा हकीकत में हिस्सा लेता है, और कभी कभी हकीकत खुद को दुरुस्त करती है। मैंने अगले सेमेस्टर बॉस्टन यूनिवर्सिटी छोड़ दी। शहर बदल लिया, फील्ड बदल ली, लेकिन आज भी मैं कभी कमरे के ऐन दरमियान नहीं बैठता, क्योंकि मैं दूसरा ऑब्जर्वर नहीं बनना चाहता।